سوال یہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ایک شخص کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کے 3 دوست ہیں۔ وہ شخص پہلے دوست کو اپنے پاس میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، یہ بتا کہ میرے انتقال کے بعد میں تو کب تک میرے ساتھ رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس مرنے والے شخص نے، جس کا انتقال ہونے والا تھا، اس شخص کے 3 دوست تھے۔ اب اس نے پہلے دوست کو اپنے پاس میں بلایا اور اس سے کہا یہ بتا کہ میرے مرنے کے بعد میں کہ تو کب تک میرے ساتھ میں رہے گا۔ تو اس دوست نے کہا جیسے ہی آپ مر جاؤ گے تو میں آپ کا ساتھ بالکل چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس مرنے والے شخص نے اپنے دوسرے دوست سے کہا یہ بتاؤ کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے کہ تم کب تک میرے ساتھ میں رہو گے۔ تو یہ دوسرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب آپ کا انتقال ہو جائے گا ہم آپ کو قبرستان لے کر کے جائیں گے، آپ کو قبر کے اندر لیٹا کر کے ہم آ جائیں گے، اور جب تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس کے بعد میں آپ کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا یہ ہے، جب تک ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس شخص نے اپنے تیسرے دوست سے سوال کیا نا، ذرا توجہ فرمائیے گا، جب تیسرے دوست سے اس مرنے والے شخص نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ جب میں مر جاؤں گا تو تم میرے کب تک ساتھ دو گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تیسرا دوست کہتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ ساتھ کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں قبر میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگر اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نازل ہونے لگا تو میں آڑ بنوں گا، میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ ان تینوں دوستوں میں سے کون سا دوست اچھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ڈیفینیٹلی تیسرا دوست اچھا ہے کہ جو قبر کے اندر آ کر کے اپنے دوست کو بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، انسان کا جو پہلا دوست ہے اللہ اکبر وہ دولت ہے، جس کو انسان اپنا دوست مانتا ہے، جس کو انسان اپنا دوست مانتا ہے۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوگا تو یہ ساری دولت اس کی ختم، دولت کا اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو دوسرا دوست ہے، حضور نے فرمایا دوسرے دوست جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دوست رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو آپ کو قبرستان تک قبر کے اندر لٹا کر کے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ تیسرا دوست وہ ہے کہ جو قبر کے اندر ساتھ دے گا، قبر کے اندر وہ اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تیسرا دوست حضور نے فرمایا وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ 2 دوست جو کہ ایک دوست تو مرنے کے ساتھ ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، دوسرے دوست جو ہیں وہ قبر تک ساتھ آئیں گے، قبر میں لٹانے کے بعد میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو تیسرا دوست ہے، جو سب سے اہم دوست ہے، اللہ اکبر، ہمارے پاس وہی دوست نہیں ہے، ہمارے پاس وہ تیسرا دوست ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا بتاؤ اگر جب ہمارے معاشرے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب کسی کا انتقال ہوا تو شروع میں تو اولاد یا بھائی کوئی بھی گھر میں سے 1-2 دن قبرستان میں جائے گا، قبر پر جائے گا، پانی ڈالے گا، اس کے بعد میں واپس آ جائے گا، پھول ڈالے گا، 2 4 5 10 دن یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں 20واں ہوگا تو اس میں قبرستان میں جانے کے اب دن کم ہو جائیں گے ان کے، پھر 40واں آئے گا، پھر ان کے دن اور کم۔ پہلے تو یہ ہر روز آ رہے تھے، اس کے بعد میں یہی گھر والے ہمارے پھر یہ ہفتے میں آئیں گے، پھر یہ مہینے میں آئیں گے، پھر یہ سال میں آئیں گے، پھر یہ سال و سال نہیں آئیں گے۔ بتاؤ کیا آج یہ سچائی نہیں ہے ہمارے معاشرے کی؟ قبرستان کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، وہ شخصیت موجود ہیں جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتی تھی، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی تھی، جو اپنے آپ کو دولت مند سمجھتی تھی۔ وہ شخصیتیں قبر کے اندر موجود ہیں جو اپنے گھمنڈ کے اندر اتنا چور تھیں وہ شخصیتیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، مذہب اسلام کا حق کیا ہے۔ آج دیکھ لینا آپ قبروں پر جا کر کے، اللہ اکبر۔ اور ہمارے اور آپ کے جو بھی گھر میں سے اہل و عیال میں سے جو بھی رشتہ دار قبرستان میں ہیں، بتاؤ ہم اور آپ کتنا قبرستان جاتے ہیں؟ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب تو چلو جی بہت سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، اس کی نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد میں چلو قبرستان چلے گئے، اور بعض لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے،
وہ صرف دکھاوے کے لیے بس قبرستان چلے جاتے ہیں، ہاں بھائی تمہارے گھر کی میت میں ہم شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لوگ قبرستان جاتے ہیں بس اسی دن جاتے ہیں، اور جب قبرستان پہنچے کسی میت کے ساتھ میں تو اس وقت میں بس ہاں نظر ڈل جاتی کہ ہاں فلاں جگہ ہمارے فلاں مرحوم بھائی کی یا بہن کی، بیٹی کی یا بیٹے کی قبر ہے۔ تب نظر جاتی ہے کہ ہاں فلاں جگہ وہ قبرستان میں اس جگہ ہماری قبریں ہیں، ہمارے گھر والوں کی قبریں ہیں، لیکن جاتے پھر بھی نہیں۔ کسی کو اگر اللہ نے توفیق دے دی تو وہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، کیا یہ ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے، کہ یہ ہماری قبروں پہ آئیں گے؟ کیا ہماری اولاد ہماری قبروں پر آئے گی؟ کیا ہماری بہن بیٹیاں ہماری قبروں پر آئیں گی؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری قبروں پر آئے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم آج ان کی قبروں پر نہیں جاتے تو یہ اولاد، یہ ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں پہ کیسے آئیں گے؟ اولاد بھی قبروں پر نہیں آئے گی۔ جب آج ہم اور آپ اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر نہیں جاتے، اپنی اولاد کو لے کر کے نہیں جاتے، تو بتاؤ ذرا یہ ہماری اولاد کس طرح سے ہمارے مرنے کے بعد میں ہماری قبروں پر آئے گی؟ جب ہم خود نہیں جاتے کسی کی قبروں پر، جب ہم خود فاتحہ نہیں پڑھتے، افسوس ہم نے اپنی اولاد کو احساس نہیں دیے، ہم نے اپنی اولاد کو تہذیب نہیں دی، ہم نے اپنی اولاد کی جو ہے نا پاکیزہ سوچ نہیں بنائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جب ہم خود گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو ہماری اولاد کہاں صحیح راستے پر چلے گی؟ ذرا سوچ کے دیکھو ان قبر والوں پر کیا گزرتی ہوگی جو ترستے ہوں گے ثواب کے لیے۔ قبر کے اندر جس کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہوگا، بتاؤ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن آج ہمیں مال و دولت کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، دوستوں کی فکر ہے، لیکن اعمال کی فکر آج ہمیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دوست ہمارے قبر میں کام آئے گا، جو دوست ہم کو قبر کی تمام عذاب سے بچائے گا، جو دوست ہم کو اللہ کی رحمتوں کے قریب لے کر کے آئے گا، جو دوست ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے بچائے گا، آج وہی دوست ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے بڑوں کی قبروں پر نہیں جاتے تو اولاد بھی ہماری قبروں پر نہیں آئے گی، یہ پکا کنفرم ہے۔ اولاد کو مرنے کے بعد میں اگر اپنی قبر پر بلانا ہے تو آج اپنی اولاد کو ساتھ میں لے کر کے اپنے بزرگوں کی، اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر جایا کرو۔ قبرستان میں جانے کا ادب اپنی اولاد کو سکھا کر کے جائیں، قبرستان کے اندر سلیقہ اپنی اولاد کو آج سکھا کر کے جائیں۔ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، اپنی قبروں پر فاتحہ پڑھوانے کا طریقہ اپنی اولاد کو آج سکھائیں، اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر کے۔ اللہ اکبر۔ 2 نسلوں کی 3 نسلوں کے بعد میں کوئی کسی کو نہیں جانتا، سب بھول جاتے ہاں کون کیا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا اپنے 2-3 نسلوں کے بعد میں۔ ہمارے باپ داداؤں کے کیا نام ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ شروع سے کافی سالوں سے یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں ہمارے۔ اللہ اکبر۔ آج بتاؤ ہماری جو اولاد آج دنیا کے گناہوں میں لگی ہوئی ہے، جو اولاد ہماری عیاشیوں میں لگی ہوئی ہے، جو اولاد ہماری تمام گناہ، بڑے سے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، جو اولاد آج ہماری نہ تو نمازوں کے قریب ہے، نہ روزوں کے قریب ہے، نہ شریعت مصطفیٰ کے قریب ہے، نہ مذہب اسلام کے قریب ہے، اللہ اکبر، نہ اپنے عالموں کے قریب ہے، خطیبوں کے قریب ہے، نہ یہ قوم ہماری اپنے اماموں کے قریب ہے، تو بتاؤ ذرا کون سی گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد میں یہ گناہ گار ہماری اولاد ہمارے لیے اصالِ ثواب کرے گی؟ اور اصالِ ثواب اولاد کرے گی کہاں سے؟ طریقہ نہیں معلوم ہے، فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، فاتحہ میں پڑھا کیا جاتا ہے، سنتے سب ہے لیکن یاد کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی اگر گھروں کے اندر فاتحہ ہوتی تو مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ فلاں ذرا حضرت کو بلا کے لے آنا، ذرا گھر میں فاتحہ ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اولاد کیا کرتی ہے؟ جب گھر میں سے کسی کا انتقال ہوتا نا تو یہ خود تو یہی اولاد پتہ یہ خود فاتحہ نہیں پڑھتی، یہ بھی کیا کرتی ہے؟ یہ بھی امام صاحب کو مسجد میں سے بلاتی ہے۔ یہ اولاد بھی مسجد میں سے امام صاحب کو بلائے گی کہ امام صاحب چلیے گا ذرا، والد صاحب کا 10ویں کی فاتحہ یا 20ویں کی فاتحہ، 40ویں کی فاتحہ یا برسی کی فاتحہ ہے۔ یہ خود نہیں پڑھیں گے کیونکہ آج جب ہم خود نہیں پڑھتے
یا بتاؤ کتنے ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو کہ اپنے مرحومین کے لیے گھر کے اندر فاتحہ پڑھتے ہوں؟ فاتحہ یاد ہی نہیں ہے کسی کو، فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں پہلے بھی کہتا تھا کہ آپ نے اگر مسجد کے امام صاحب کو بلایا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایک بات بتاؤ، جس بندے کا روز کا کام ہی یہ ہے کہ آج کسی کے ہاں فاتحہ پڑھنی، کل کو کسی کے ہاں فاتحہ پڑھنی، روز جس کا کام ہی ہے روز کا، بتاؤ ذرا وہ بندہ جب تمہارے گھر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے گا، کسی مرحومین کے لیے سال ثواب کرنے کے لیے آئے گا، بتاؤ کیا وہ بندہ دعا دل سے کرے گا؟ ہو سکتا ہے نا کہ وہ بندہ دعا جو ہے نا بس ایک فارملٹی نبھا کر کے اور چلا جائے، چلو جی ہو گئی دعا۔ ہو سکتا ہے نا بھئی جس بندے کا روز کا کام یہ ہے، تو بتاؤ گارنٹی ہے اس بندے نے دعا دل سے کیا زبان سے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے بندے نے فارملٹی نبھا دی ہو۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں قبر کے اندر کا حال کتنا خطرناک ہے۔ قبر کی سختیوں کے بارے میں ہماری عوام نے بہت بے شمار علماء کرام سے حدیثیں سنی ہیں، باتیں سنی ہیں، لیکن ہے افسوس ہمارا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم گناہوں کی طرف دن بدن ہم اور آپ جو ہے نا بس بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا را اپنے تیسرے دوست کی اعمال جو ہمارا دوست ہے یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ دے گا، یہ حشر میں بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ کاش کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صحیح اعمال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو راہ راست پر گامزن فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی کو، ہماری بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو، تمام امت مصطفی کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔